نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهر يزداد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رمضان المبارک میں مومن کا رزق اور بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کھانا بچانے کے لیے یا کم اخراجات کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں مومن کا رزق اور بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی دعوت کرتا ہے، عام دنوں میں آپ جاتے ہیں تو اس دسترخوان کا رنگ اور ہوتا ہے، لیکن جب افطار کا دسترخوان بچتا ہے تو اس کا اپنا ہی ایک مزہ ہے، اور انواع و اقسام کے کھانے جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، اور غرباء کو بھی اس مہینے میں جو دوسرے مہینوں میں جو کھانے ان کے مقسوم نہیں ہوتے وہ اس مہینے میں ان کو مل جاتے ہیں، اور امراء کو بھی کھانا کھانے کا لطف آتا ہے، کیونکہ جب بندہ سارا دن بھوک اور پیاس کاٹتا ہے اور اس کے بعد اس کو نعمت میسر آتی ہے تو اس کا اپنا ہی ایک لطف ہے اور ایک مزہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَشَهْرٌ يَزْدَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور جس نے اس مہینے میں روزہ دار کا روزہ افطار کروایا تو اس کے جو سارے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وعتق رقبته من النار، اور یہ افطار کروانا اس کے لیے آتش دوزخ سے اس کی گردن کی آزادی کا مجدہ جا فضا بن جائے گا، یعنی اس کو جہنم سے نجات مل جائے گی۔ اور تیسرا اس کا صلہ جو اس نے افطار کروایا ہے وہ یہ ہوگا کہ جتنا ثواب اس روزہ دار کا ہے اتنا ہی ثواب اسے ملے گا، بغیر اس روزہ دار کے ثواب کو کم کیے ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تینوں اجر جب بیان کیے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا، وہ اس روایت کے راوی بھی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو اتنے اس کے اجر بیان کیے، تو یہ جو سارے اجر ہیں یہ تو اہل زر اور جو مال والے ہیں ان کو ہی مل جائیں گے، کیونکہ ہم میں سے ایسے کافی لوگ ہیں جو روزہ دار کو افطار نہیں کروا سکتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی تمرۃ وشربۃ ماء او مسقۃ لبن۔ سبحان اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو تب بھی دے دے گا اگر آپ صرف ایک گھونٹ دودھ یا سادہ پانی سے یا صرف ایک کھجور سے بھی کسی کا روزہ افطار کروائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثواب آپ کو تب بھی دے دے گا، اور یہ تینوں اجر جو ہیں آپ کو مل جائیں گے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ومن اشبع فیہ صائما سقاہ اللہ من حوضی شربۃ لا یطمع حتی یدخل الجنہ۔ سبحان اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور اگر کوئی مومن روزہ دار کا پرتکلف افطار کروائے، یعنی اہتمام کے ساتھ کرے، یعنی دسترخوان بچائے، انواع اقسام کے کھانے رکھے اور افطار کروائے، تو اس کو محشر کی سخت گرمی میں حوض کوثر سے ایسا جام ملے گا کہ وہ اس 50,000 سال کے دن میں دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے گی، حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر کتنی خاص کرم نوازیاں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص، ایک مزدور صبح سے لے کے ظہر تک مزدوری کرتا ہے تو اسے ایک قیراط دے دیا جاتا ہے، دوسرا شخص ظہر سے عصر تک مزدوری کرتا ہے اسے بھی ایک قیراط دے دیا جاتا ہے، اور تیسرا ایک مزدور ہے جو کم ٹائم یعنی عصر سے مغرب تک مزدوری کرتا ہے تو اسے 2 قیراط دے دیے جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ جو پہلا بندہ ہے جس نے فجر سے ظہر تک مزدوری کی اسے 1 قیراط دے دیا گیا، وہ یہود ہے، دوسری مثال نصارہ کی ہے، اور تیسری مثال جس نے تھوڑے سے ٹائم میں 2 قیراط جس کو مل گئے وہ میری امت محمدی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر خاص کرم نوازیاں ہیں۔ یہود و نصارہ نے اعتراض کیا ہمارا اجر تھوڑا کیوں ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کا اجر تھوڑا نہیں، ہمارا زیادہ ہے۔ اس زمانے میں اگر مثال لے لی جائے، اگر 1000 مزدوری ہو، آپ ایک شخص کو 1000 مزدوری دے دے لیکن دوسرے شخص کو 2000 دے دے، تو پہلا والا شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری مزدوری توڑی ہے، اسے اپنا حق پورا ملا ہے، دوسرے شخص پر کرم نوازی ہوئی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک سے خوب مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔